فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، یعنی بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبروں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. بہت ساری عبرت کی خبریں لیے، بہت ساری عبرت کی ویڈیوز لیے. مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم ان خبروں سے جن میں بہت ساری ہلاکتوں کا ذکر ہے، ان خبروں سے جن میں بہت سارے زخمیوں کا ذکر ہے، جو مختلف سلسلوں میں آپ کو ہم نشر کرتے ہیں، تاکہ ان خبروں کو دیکھ کر، ان اموات کو دیکھ کر، ان حادثات کو دیکھ کر ہم کچھ حاصل کریں. جو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ ہے عبرت. اثر لینا ہے ان خبروں سے، ان ویڈیوز سے، اور جو کچھ مدنی پھول اس سلسلے میں ہم نشر کرتے ہیں ان سے. آئیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی ویڈیو کو دیکھیں گے جس میں اچانک موت ایک شخص کو واقع ہو گئی. ایسے کئی ویڈیوز اس سلسلے میں ہم پیش کر چکے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے عملے نے آپ کی خدمت میں وہ ویڈیوز، اور مختلف لوگوں نے ہمیں ای میل کے ذریعے وہ خبریں بھیجتے ہیں ہمیں ویڈیو کی صورت میں. وہ خبریں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان بسا اوقات مصروف ہوتا ہے، گھر سے نکلا اسے معلوم نہیں ہے اب آئندہ آنے والا لمحہ اس کے ساتھ کیا ہے. کام کاج کر رہا ہے، چل رہا ہے، کار ڈرائیونگ کر رہا ہے، فضائی سفر کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. تو ایسے اچانک موت آ جاتی ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یوں بھی میں دنیا سے چلا جاؤں گا. ایک ایسی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے تاکہ ہمیں کچھ حاصل ہو. آئیے موت کیسے آئی ایک شخص کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ کس کام میں مصروف تھا اور موت اس پر کیسے غالب آ گئی. دکھائیے ہمارے ناظرین کو. موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی.
جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ دیکھا آپ نے اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت مل رہی ہے؟ ہم بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ شخص ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ہے، خریداری کرنے کے لیے ہی تو آیا ہوگا، کسی کام سے آیا ہوگا، مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ اور یا دوسری بات اس پر غور کریں کہ بے حسی دیکھیں، لوگ گزر رہے ہیں اور وہ شخص موت کا شکار ہو گیا، مگر عبرت حاصل نہیں ہو رہی۔ اور ایسے بہت سارے واقعات آج ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی شخص کا حادثہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا حادثہ کہ اس پر ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا۔ اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات ہم اس سے عبرت نہیں لیتے، بلکہ گاڑیاں رواں دواں ہیں، ٹریفک رواں دواں ہیں، ہم بھول گئے اس تمام باتوں کو۔ مدد کرنے کی معاملات تو سب دور رہے۔ ایسی ہی صورتحال کچھ اس شخص کے ساتھ تھی، خریداری کے لیے آیا تھا اور وہ موت کا شکار ہوا، ڈھیر ہو گیا۔ ایسی کئی ویڈیوز ہمارے مدنی چینل نے نشر کی ہے سلسلے کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ کھیل کود رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہم نے اپنے اسی سلسلے کے اندر نشر کی تھی کہ ایک شخص بالکل ہنستا کھیلتا گراؤنڈ کے اندر آتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچانک موت آ جاتی ہے، مگر عبرت لینے والے اس سے عبرت لیتے ہیں اور دیکھنے والے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے بعض کہ جس سے عبرت حاصل ہو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو اس حوالے سے، اچانک موت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اے کاش کہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچانک موت مومن کے لیے راحت اور فاجر کے لیے افسوس کا باعث ہے۔ حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خیال رہے کہ اچانک موت غافل کے لیے اللہ کی پکڑ ہے، اسے توبہ کا وقت نہیں ملتا، کھیل کود میں مصروف ہے، کھیل تماشوں میں مصروف ہے، ایسے کاموں میں مصروف ہے جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں۔ رات کو سویا، توبہ کی نہیں اس نے۔ اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں غافل کے کہ وہ اپنے کام میں منہمک رہتا ہے، کمانے کی دھن ہے اس کو، کھیل تماشوں کی دھن ہے اس کو سیر و تفریح کی دھن ہے، رہوں اس کی تو سوچ یہ ہے کہ میں سب سے بالا رہوں اور میری زینت بھی سب سے اعلیٰ رہے، مگر وہ زینت کرتا رہ جاتا ہے اور موت اس کو موقع نہیں دیتی۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عاقل و نیکوکار کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اب اسے بیماری کی تکلیف سے رب بچا لیتا ہے۔ اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے، اور فاجر کے لیے اور فاسق کے لیے اور کافر کے لیے یہ، اور غافل کے لیے اللہ کی پکڑ ہے، کیونکہ غافل جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اور یوں اسے موت آ جاتی ہے، توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اس طرح کی کئی ویڈیوز مدنی چینل نے اس سلسلے میں نشر کی ہیں۔ لوگ کھا پی رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اچانک حادثہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کی جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور وہ حادثہ اسے موت سے ہمکنار کر دیتا ہے، توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ راستے میں جا رہا ہے، کسی گاڑی نے ہٹ کر دیا، کسی عمارت کے قریب سے جا رہا ہے، عمارت گر گئی۔ تو اچانک موت جو ہے وہ مومن کے لیے راحت ہے، کیونکہ مومن توبہ کرتا رہتا ہے، مومن استغفار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے پناہ چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درس ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں،
استغفار کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اللہ سے رحمت طلب کرتے رہیں، اچھے خاتمے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، وہ بھی ایک اچانک ہی حادثہ ہے، اور ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں مگر اس کے اعداد و شمار کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں پر سرچ کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں، اور پھر یوں خبریں نشر کی جاتی ہیں کہ اس سال فضائی حادثات میں اتنے لوگ مر گئے، ٹرین کے حادثات میں اتنے لوگ مر گئے، اس طرح روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے لوگ مر گئے۔ یہ خبریں چل تو جاتی ہیں، ویڈیو نشر بھی ہو جاتی ہیں، مگر غور کریں ہم کہ ایسی اموات سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کیا یہ ویڈیو اعداد و شمار کے لیے نشر کی جا رہی ہیں؟ کیا یہ ویڈیو ہمارے لیے البم میں لگانے کے لیے شیئر کی جا رہی ہیں؟ کیا ہم کوئی کلیکشن کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، یہ ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں پیغام دیتی ہے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ چاہے جہاز کے ذریعے حادثہ ہوا ہو، اس سے موت آ گئی، مر گئے لوگ۔ ٹرین میں سوار تھے، حادثہ ہوا، چلے گئے دنیا سے۔ کار ڈرائیو کر رہے تھے، حادثہ ہوا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت بن انجان، آخر موت ہے، اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ کتنا عقل والا ہے، کتنا مال و دولت جمع کر لیا، کتنی گاڑیاں خرید لی، کتنا بینک بیلنس تو نے اپنے پاس اکٹھا کر لیا، مگر آخر موت تیرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی، اور جب وہ آ جائے گی تو تو کچھ کر نہ پائے گا۔ وہ فضائی حادثہ ہمیں دعوت عبرت دے رہا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیں، مگر عبرت کی نگاہ سے، کہ ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہم گھر سے نکلے، اچانک موت آ گئی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اچانک موت مومن کے لیے تو راحت ہے، مگر جو غافل ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ ایسی ہی ایک موت آئی ہے، اور اس میں کئی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں۔ دکھائیے ناظرین کو کہ اس حادثے کے بعد کیا ہوا۔ پہلے خبر دکھا دیجئے تاکہ اس سے بھی کچھ عبرت حاصل ہو۔ الجزائر، مال بردار فوجی طیارہ گر کر تباہ، 103 افراد اجل کا شکار۔ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حادثہ فضائی تھا، 103 کی خبر ہم نے سنی۔ ایسے کئی حادثات سال میں رونما ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ہم بھی سفر کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کا مختلف ذرائع سے سفر ہوتا ہے، کوئی ٹرین کے ذریعے سفر کرتا ہے، کوئی بس کے ذریعے سفر کرتا ہے، کوئی بائک کے ذریعے سفر کرتا ہے، کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتا ہے۔ مگر بسا اوقات ان تمام چیزوں میں، ان سفر کے راستوں میں غفلت ہوتی ہے۔ فضائی سفر ہوتا ہے، بعض اوقات میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اور کھیل و تفریح میں مشغول ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے گانے سن رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ غفلت اور غفلت، اور اس کے بعد جب حادثہ رونما ہوتا ہے تو کچھ آنسو بہتے ہیں عزیزوں کے، مگر اس کے بعد وہ آنسو تھم جاتے ہیں، اور بعض اوقات نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد کر وہی رہے ہوتے ہیں، وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے ہی سلسلے میں ہم نے خبر مدنی چینل کے ناظرین کو ایک عبرتناک خبر پاکستان کے ایک صوبے KP کے خیبر پختونخوا کی وہ خبر ہم نے دکھائی تھی۔ اس کے بعد ایک مدنی پھول نگران شورا نے ہمیں دیا کہ وہ حادثہ جو ہوا
وہ سینما کے اندر لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، کیسی بری جگہ موت آئی. کئی لوگوں نے توبہ بھی کی اگرچہ، مگر یہ پیغام، یہ خبر سننے کے بعد، یہ خبر پیپر میڈیا پر آئی ہوگی، کئی لوگوں نے پڑھی ہوگی وہ خبر. ویڈیو میڈیا کا زمانہ ہے، سیکنڈز میں جو ہے وہ ویڈیو چل جاتی ہیں، زخمیوں کے جو ہے وہ انٹرویوز چل جاتے ہیں، ان کے تاثرات لے لیے جاتے ہیں، زخمیوں کو دکھایا بھی جاتا ہے، اموات دکھائی جاتی ہیں، دھماکے کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، اس کا پورا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ کس طرح کوئی شخص کیسے اندر آیا، اس نے کس طرح دھماکہ کیا، وہ دھماکہ ہینڈ کریکر کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو. بالآخر وہ لوگوں کی اعداد و شمار بھی پتہ چل جاتے ہیں کہ اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، اسٹریچر پر لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. سارے چینل اس کو نشر بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس ویڈیو کو وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کیا ہو گیا، یہ بہت برا ہوا یار. مگر اس کے بعد کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنے ایسے تھے جو پھر سینما جانے سے رک گئے، کتنے سینما گھر ایسے تھے جو فلموں کو نشر کرنے سے رک گئے، کتنے ایسے ادارے تھے جنہوں نے اس بات کو آگے پہنچانے میں، بہت سارے ادارے میں اس میں شامل ہوتے ہیں فلموں کے حوالے سے، فلموں، ڈرامے اور اس طرح کی جو بھی خرافات ہیں، کتنے لوگوں نے توبہ کی. آخر یہ ہونے کے چند دن بعد، میری معلومات کے مطابق غالباً 4 سے 5 دن کے بعد، پھر ایک اور حادثہ ہوا اور سینما ہی میں ہوا اور اس میں ہلاکتیں ہوئیں، لوگ دنیا سے گئے. کیسی جگہ موت ہوئی، ممکن ہے کئی لوگوں نے اس سے عبرت لی ہوگی. پھر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ وہ خبر، اور اس میں بھی ہو بہو ویسے ہی سینما کے اندر دھماکہ ہوا، ویسے ہی لوگ گئے. اللہ کی پناہ ہمیں ایسی جگہ جانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اگر ایسی جگہ موت آ گئی، لوگ کیا کہیں گے؟ اور لوگ کچھ بھی کہیں، اللہ کو ناراض کرتے کرتے دنیا سے گئے، گناہ کرتے کرتے دنیا سے گئے، آنکھوں کو حرام سے پر کرتے کرتے دنیا سے گئے. وہ لمحات غفلتوں کے تھے، اطراف میں غفلتیں تھیں اور اطراف میں بھی لوگ گناہ کر رہے تھے. بعض لوگ جاتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے قرب میں جاتے ہیں کہ جہاں کچھ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی جگہ جا کر دفن بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں نیکوں کا قرب ہوتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھیے وہ خبر ہمیں پھر دعوت عبرت دے رہی ہے کہ کیا کر رہے تھے اور موت کیسے آ گئی. اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے. دکھائیے وہ خبر بھی اور وہ ویڈیو بھی، جس سے ہمیں معلوم ہو کہ اس غفلت والی جگہ پر کیسے موت آ گئی. پشاور، ایک بار پھر سینما میں 3 دھماکے، 11 افراد ہلاک، متعدد زخمی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. تو دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا عبرت کا سامان ہے. اچھا، یہ تو سینما تھا کہ سینما کے اندر لوگ جمع ہو کر فلم دیکھ رہے تھے. ایسی اموات بھی ہوتی ہیں کہ لوگ اچھے بھلے تھے رات کو اور دیر تک فلم دیکھتے رہے اور ہم اپنے کمروں میں چلے گئے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور موت واقع ہو گئی. تو سینما گھر میں بھی موت آ گئی. اور جو لوگ گھر کو سینما گھر بنا لیتے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کنٹینیو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ریموٹ ہے، ایک فلم سے جی نہیں بھرا دوسرے پہ چلے گئے. اردو دیکھ رہے تھے، اب انگلش میں آ گئے، انگلش دیکھ لی، اب کہیں اور چلے گئے. تو بہت سارے غفلت کے سامان موجود ہیں
اور پھر یہ خبریں عبرت میں بن جاتی ہیں کہ حضرت رات کو اچھے بھلے تھے اور صبح ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، ان کی کار گیریج میں کھڑی رہ گئی، ان کے عزیز روتے رہ گئے، ان کے بچے ان کی لاش سے لپٹ کر کچھ دیر انہوں نے آنسو بہائے مگر اپنے باپ کو روک نہ سکے، بھائی نادم تھے مگر تھوڑی دیر کے بعد ان بھائیوں نے ہی انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور بالآخر قبرستان پہنچایا، منو مٹی تلے انہیں دبا دیا، اور آج ان کو لوگ بھول گئے، اور بہت جلدی لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی آخرت کے لیے یہی دنیا میں کرنا ہوگا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے، یہاں نیکیاں کریں گے یا ذکر و اذکار کریں گے یا تلاوت کریں گے یا اللہ کو یاد کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کل اس کا ثمرہ پائیں گے، کل اس کی برکات پائیں گے، دنیا میں بھی راحتیں ہوں گی، آخرت میں بھی راحتیں ملیں گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ خبر ہمارے لیے دوسری خبر تھی، ایک سینما میں موت کے واقعے کی، دھماکے کی، ہمیں دعوت عبرت دے رہی تھی۔ اللہ سے توبہ کریں اور ڈر جائیں اللہ کی بارگاہ میں، آئندہ ایسی جگہ ہمارے قدم نہ اٹھیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ کھیل تماشے کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے سلسلوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک ویڈیو دی تھی، ایک ویڈیو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اس طرح کی کھیل تماشوں کی، اور بعض اوقات وہ تماشا اس کے لیے تماشا بن جاتا ہے، وہ کھیل اس کی جان پر بن جاتی ہے، اور تیر جب نشانے سے خطا کر جاتا ہے تو پھر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دکھائیے ایک ایسا ہی کھیل تماشا جو ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو کے ساتھ وہ گویا کرتب ہی دکھا رہا ہے، اس کے بعد کیسا حادثہ رونما ہوا، دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین۔ دیکھا آپ نے کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ تماشا ہو رہا تھا، اور اس غفلت نے کئی لوگوں کو زخمی کیا، اور اس طرح بہت سارے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اور لوگ اس طرح کے معاملات کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ حاجی صاحب، مجھے وہ ویڈیو یاد آ رہی ہے جب آپ کچھ مدنی پھول اس پر دے رہے تھے، کہ جس میں ایک سینما گھر کے اندر کئی ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور آپ نے ہی مجھ سے سوال کیا تھا کہ کتنے لوگ اس سے تائب ہو گئے، کتنے سینما گھر بند ہو گئے، کتنے لوگوں نے اس سے عبرت حاصل کی، اور ابھی چند روز ہی گزرے پھر یہ واقعہ رونما ہوا، اور بہت سارے لوگ وہی کام کر رہے تھے، اور انہی میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ جی آئی صاحب، عرض کی تھی باپو کہ یہ خبر دیکھنے کے بعد کتنے لوگ سنیما سے توبہ کر چکے، اور ان کی ہم نے خبریں بھی بتائی تھیں کہ کتنے لوگ سنیما گھر سے وہ جو زخمی تھے انہوں نے بھی اپنے تاثرات اظہار کیا۔ سنیما گھر کی تعداد دنیا بھر میں میری نالج کے مطابق بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو سنا ہے کہ شاپنگ پلازا کے اندر باقاعدہ جیسے سنیما گھر بنایا جاتا ہے، جیسے خریداری کے لیے لوگوں کے لیے دکانیں کھولی جاتی ہیں، اس طرح سنیما گھر بھی اب شاپنگ سینٹرز کے اندر کھولے جا رہے ہیں۔ تو اب گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، تباہی بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، تباہی بھی ہمارے سامنے ہے۔ یعنی اگر یوں سمجھیے کہ اللہ کی نافرمانی از اکول ٹو تباہی، یہ لے لیجیے کہ جیسے نافرمانی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے تباہی بھی آتی جائے گی۔ ہم نافرمانی میں کمی لاتے رہیں، اللہ نے چاہا تو آسانی اور عافیت ہمارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ اب ہم مدنی چینل کے ذریعے ڈیفینیٹلی سمجھا سکتے ہیں، کوئی لا انفورسمنٹ نہ ہے، نہ ہم مطلب لا انفورسمنٹ والی کو ایسی گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا مطلب دیتے کہ ظاہر کہ تبلیغ اور نیکی کی دعوت کے طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمارا انداز زبانی طور پر سمجھانا ہے، تحریری طور پر سمجھانا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سمجھ جائیں، اور جو
ان گناہوں سے جس طرح بچا سکتا ہے بچائے، اور نیکی کی دعوت ہی ہے بچانے کا طریقہ کار درست، کہ آدمی خوف خدا دلائے، عبرت کی باتیں بتائے، کیونکہ خوف خدا ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں میں نے کتاب پڑھا تھا کہ پہلے جو مجرموں کو قید کیا جاتا تھا تو قید کرنے کے بعد ایک ادارہ ہوتا تھا، ایک شعبہ ہوتا تھا اس قید خانے میں، وہ تھا نیکی کی دعوت کا شعبہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی وہ قید میں رہنے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، ان کے دل میں خوف خدا پیدا کرتے، جس سے وہ سچی توبہ کرتے تھے، تائب ہوتے تھے، اور پھر جب وہ قید سے آزاد ہوتے تھے تو وہ نیک بن کے نکلتے تھے۔ آج کل تو ہمارے یہاں جیلوں میں جاتا ہے تو چھوٹا جاتا ہے تو بڑا بدماش بن کے نکلتا ہے، ماحول نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی دعوت، ہاں اگر اس قیدی کو جیل میں دعوت اسلامی کا بیرکس نصیب ہو جائے، دعوت اسلامی والوں کی صحبت نصیب ہو جائے جو مدنی کام ہے ہمارا جیلوں کے اندر، تو ممکن ہے، اور بہت ساری صورتیں ہیں کہ آدمی خوف خدا دل میں پیدا ہو، نیکی کی طرف آ جائے۔ ماحول نہیں ہے باپو۔ اب یہ کہ مدنی چینل جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان کو ضرور عرض کروں گا کہ پلیز برائے مدینہ نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں، برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ لاکھوں کروڑوں ناظرین کا اگر ٹرن اوور میں کہوں مدنی چینل کے ساتھ آنا جانا آن آف کا سلسلہ رہتا ہے، اگر سب کے سب نیکی کی دعوت کو پکڑ لیں اور خود بھی برائی سے بچے، دوسروں کو اپنے طور پر جو دائرے کار ہے اس کے مطابق بچانے کی کوشش کریں، امید کرتا ہوں کہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ جو آئی صاحب آپ نے فرمایا توبہ کے حوالے سے، تو بعض اوقات وہ گال پر چپت مار لیتے ہیں، اور گال پر چپت مارنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں توبہ توبہ، اور مسکراہٹ بھی چہرے پر ہوتی ہے، بعض اوقات ہنس رہے ہوتے ہیں، جبکہ توبۃ النصوح سچی توبہ ہے۔ تو بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو عموماً لوگ جو آئی صاحب توبہ کرتے ہیں کسی چیز کے متعلق، تو وہ گال پر چپت مار کر یہ سمجھتے ہیں شاید یہ توبہ ہو گئی، اور مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس طرح توبہ درست ہے؟ دیکھیں اگر گال پر چپت کے، توبہ کا جو رکن اعظم ہے نا، جی سب سے بڑا رکن ہے وہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، ندامت توبہ ہے۔ اب جو نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، وہ اس کے بعد مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ ندامت اگر اشک نہیں نکلواتی تو کم از کم سنجیدہ تو کر ہی دیتی ہے۔ اگر ندامت کا کم سے کم اگر ہم نتیجہ بھی دیکھ لیں تو وہ چہرے پر سنجیدگی کا تو اظہار ہوگا ہی ہوگا، مسکراہٹ کا تو اظہار ہونے سے رہا کہ شرمندگی اور مسکراہٹ یہ دونوں متضاد ہیں۔ ہاں وہ شرمندگی کے عالم میں جو ایک ہلکی سی وہ ایک چہرے پر کیفیت سی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی شرمندگی ہی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یار میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے یار۔ اس کے کچھ مدنی شرمندگی جو ہمارے ماشاءاللہ باپا کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے بعض کلپس ایسے دکھائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ اپنا ماحول ایسا ہے نا کہ یہ رقت قلبی اس ماحول کے ذریعے اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سچی توبہ کے لیے شرمندگی بنیادی فیکٹر ہے، کیونکہ ندامت توبہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو مضمون ہے کہ ندامت یہ توبہ ہے، تو ندامت کا ہونا، اور یہ میرے آقا امام غزالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ندامت بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔ صحیح فرمایا، یعنی ایک شخص کو گناہ پر ندامت ہوتی تب ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو ندامت کی توفیق دیتا ہے، ورنہ ندامت بھی نہیں آتی، ورنہ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی ندامت عطا فرمائے، اور جو سنیما میں یا کہیں بھی آپ نے مختلف مناظر دکھائے ہیں، جتنے مسلمان انتقال کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، موت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ان پر اپنی رحمت کی نظر کرے۔ بالکل ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ جی صاحب ہماری ہمدردی ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، یہ مطلب، اور اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے، نیک حالت میں موت عطا فرمائے، توبہ پر موت عطا فرمائے۔ ایک ہمارے پاس ایسا ویڈیو ہے اور وہ بہت دعوت عبرت دیتی ہے ہمیں، اور شیخو پورہ کا یہ واقعہ ہے، دل سوز اندوناک واقعہ ہے یہ۔
اور اس کے بارے میں یہ جو ہے خبر بھی آئی تھی حاجی صاحب، ہمارے مدنی عملے نے اس خبر کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، تو اگر وہ دکھائیں ہمیں، اب وہ خبر کیا تھی شیخو پورہ کے واقعے کے حوالے سے، اس کے اندر جو یہ معاملہ ہوا اور یہ دل سوز اور جو ہے عبرت ناک واقعہ تھا، اور اس کے بعد پھر جو آخر میں جو اس کے ساتھ جو جلانے کا معاملہ ہوا وہ تو بہت بربریت کا معاملہ تھا. یہ ایسی میں انشاءاللہ عرض کرتا بابو، اس میں دو چیزیں تھیں، قتل بھی ہے اور جلانا بھی ہے. پہلے یہ منظر دیکھ لیں انشاءاللہ، پھر میں اس کے متعلق کچھ روایتیں بیان کر دیتا ہوں. جی اگر آپ کے پاس تیار ہے تو اس کو ابھی نشر کر دیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا. میرا نام کیسر ہے، میں قریبی گاؤں سے ہوں. تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم سے، جمعہ دن سے میں ادھر صبح کام پر جا رہا تھا. میں نے دیکھا تو کوئی لڑکے نہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی کی لاش ہے جو تقریباً رات کو جلا کے گئے ہیں. جب میں نے آ کر دیکھا تو وہ ساری جلی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا. دیکھ کے بہت دکھ ہوا. یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. میرا نام احمد نواز ہے، میں اسی گاؤں کے رہنے والا ہوں. اس دن میں نے موقع واردات پر آ کر جلی ہوئی لاش دیکھی. لاش بری طرح سے جلی ہوئی تھی، لاش دیکھی نہیں جا رہی تھی. حاجی صاحب ہماری اصلاح فرمائیں کہ معاشرے میں ایسے واقعات پیش نہ ہوں. کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. میرا نام شکیل مختار ہے، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں. میں جب موقع پر 9 بجے یہاں صبح آیا، میں نے یہاں آ کر لاش دیکھی. جس طرح اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے جلایا گیا دیکھ کر انسانی اخلاق کے بہت ہی برخلاف تھا. بھائی صاحب ہم نے جب یہ واقعہ دیکھا، ہم سارے یہاں کے لوگ خوف زدہ بھی ہیں اور غم زدہ بھی ہیں. افسوسناک اور اندوناک بھی ہیں، افسوس بھی ہے، شرمندگی کی بہت عجیب سی کیفیت ہے. البتہ یہ جو واقعہ ہوا اس پر عبرت لینے والے عبرت لیتے بھی ہیں، سبق لیتے بھی ہیں، لیکن ماحول چونکہ ملتا نہیں ہے نا، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ دعوت اسلامی کے ماحول پر استقامت دے. یاد رکھیے کہ قتل ناحق کا یہ گناہ اور پھر آگ میں جلانا یہ بھی ایک الگ انتہائی برا فعل ہے. حدیث پاک میں اسے منع کیا گیا ہے. مفسر شیخ حکیم الامت فرماتے ہیں خیال ہے کہ آگ میں جلانے کی بہت صورتیں ہیں. آگ میں ڈال دینا، گرم کھائی میں ڈالنا، تپتے لوہے پر لٹا کر ہلا کر دینا وغیرہ. انسان کو تو انسان چوچی کو بھی جلانے سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک گھر دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا. تو آپ نے دریافت فرمایا اسے کس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کی ہم نے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ کے مالک یعنی اللہ تعالی کے سوا کوئی آگ کا عذاب نہ دے. تو اس طرح یہ جو آگ سے جلانا ہے یہ بھی ایک انتہائی عجیب فعل ہے. ایک تو قتل کر دیا گیا اس لڑکی کو، جو ہمارے تک اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، اس کی میں بات کروں گا، اور پھر اس کو آگ سے جلا دیا گیا. عموماً یہ میں ڈائریکٹلی اس واقعے کی طرف ایڈریس نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ اس طرح ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور جب یہ اپنی ہوس پوری کر چکے ہوتے ہیں تو اب یوں سمجھیے کہ جیسے کہ اپنے جرم کے نشان مٹانے کی غرض سے یہ ایسے بھی واقعات کر دیتے ہوں گے کہ جلا دیا یا اس طرح کر کے کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کا پتہ نہ چلا کہ آپ کون تھے، کس نے کیا، کیا کیا. لیکن میں ایک مسلمان سے بات کرتا ہوں، کیا آپ کو مرنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ سر محشر جب پکڑ ہوگی، سر محشر جب پکڑا جائے گا، اور اگر بالفرض یہ لڑکی ہی اٹھ کر اپنے قاتلوں کا گریبان پکڑتی ہے
اوپر زیادتی کرنے والوں کے گریبان پکڑتی ہے تو سر محشر کیسے بچو گے؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا، قیامت کے دن پکڑ ہو گئی، گرفت ہو کے کیا کریں گے؟ قبر میں کس سے بچیں گے؟ یعنی ہم دنیا کے اس کھلی فضا اور زمین پر ہم دھندناتے پھر رہے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے جو ہمیں سزا اور جزا دینے کا مالک ہے، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے جو ہماری پکڑ کرنے پر مالک ہے، ہماری پکڑ کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہم دنیا سے چھپ کر اپنے جرم کو چھپا کر سارے نشان مٹا کر آپ جس چھت کے نیچے سو رہے ہیں اس چھت کو آپ کے اوپر گرا دینے پر قدرت رکھنے والا رب کریم ہے، آپ کے جرم کو ظاہر کرنے پر قدرت رکھنے والا رب کریم ہے، اس سے کیا شے چھپی ہوئی ہے؟ اس سے کچھ نہیں چھپا، لہذا خوف خدا اختیار کرنا چاہیے اور ان جرموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور وہ اسباب ختم کریں جس سے اس طرح کی وحشیانہ طبیعت پیدا ہو، شہوت پیدا ہو، برے خیالات پیدا ہوں۔ آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ باڈی بلڈروں کے ساتھ رہیں گے آپ کو باڈی بلڈنگ کا شوق پیدا ہو جائے گا، آپ بدماشوں کے ساتھ رہیں گے آپ کو بدماشی کا شوق پیدا ہو جائے گا، آپ چور ڈکیتوں کے ساتھ رہیں گے آپ کو اس کا شوق پیدا ہو جائے گا، تو جیسا ماحول ہوگا ویسا آپ کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ آپ بدکاری کرنے والوں کا، برائی کرنے والوں کا، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو اس طرف کی طبیعت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا آپ نے اگر آپ نمازیوں کے ساتھ رہیں گے، امام والوں کے ساتھ رہیں گے، داڑھی والوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ صحبت جو ہے آپ نے فرمایا ماحول میں آ جائیے، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ صحیح فرمایا آپ نے، ماحول میں آ جائیں، دعوت اسلامی میں آ جائیں، ماشاءاللہ یہاں مدنی مذاکروں کے ذریعے ابھی آپ بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ چونٹی کے حوالے سے، ابھی پچھلے مذاکرے میں ہی باپا نے جو ہے وہ اذیت دینے کے حوالے سے، مارنے کے حوالے سے، تو اسلام جو ہے وہ تو جانوروں پر اس طرح ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، اور یہاں ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو جلا رہا ہے، معاذ اللہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، جلا رہا ہے۔ باپو بندہ مطلب ایک دوسرے کو قتل کر رہے، ہم سے مرغی نہیں کٹتی یار، مجھے یاد نہیں آپ کو مرغی کاٹی ہو، ہم سے مرغی نہیں کٹتی۔ بعض لوگ وہ ہیں جن سے جانور کٹتا نہیں دیکھا جاتا رحم کی وجہ سے، تو مطلب کہ یہ ایک کیفیت کی بات کر رہا ہوں، مطلب کبھی کاٹی نہیں ہے مرغی کاٹنا، مطلب ایک حلال ہے، جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ جائز طریقے سے اس کو کاٹ لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے، کتا بلی کو ایسی چیز گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے تو یار دل لگ جاتا ہے، یار اس کو لگنا چاہیے، مر جائے گا جانور، لرس جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ مطلب ہوتا ہے یار کوئی باپو کوئی ہمارے سامنے گدھے کو مار رہا ہوتا ہے، ایسا مطلب کہ تکلیف ہوتی ہے یار، صحیح فرمایا، جانوروں پر مال لوٹ کرتے ہیں، ظلم کر رہا اور جانوروں پر زیادتی، گھوڑے کو مار رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو بھگا رہے ہوتے ہیں، ہم کو جیسے کہ اندر اندر سے خون کھولتا ہے کہ یار یہ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ انسان کو مارتے ہیں، انسان کو جلاتے ہیں، انسان کو اذیت دیتے ہیں، اس کو زد و کوب کرتے ہیں، لاتوں گھونسوں سے مارتے ہیں، ان کے ماں باپ کو فون کر کے ڈراتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، آخر اسی پر جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخر اینڈ تو یہی ہے صاحب، اور اسی پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے، جانوروں پر ظلم نہیں کرنا، اذیت نہیں پہنچانی، بچوں پر اذیت پہنچانے کے حوالے سے، اسی طرح کسی کو تیز نگاہ سے گھورنے پر بھی ہمارا اسلام جو ہے ہمیں روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے، اذیت سے سب سے محفوظ فرمائے۔ پھر انشاءاللہ رحمان ہم کئی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ مدینہ لبیک، میں یہ ضرور عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، برائے کرم اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، ماشاءاللہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اور نماز درست سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر لیجیے، ایک مرتبہ بات مان لیجیے، ایک مرتبہ مدنی قافلے میں سفر کر کے برائے کر اپنی نماز درست کر لیجئے تو انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کی اس دعوت پہ ہم لبیک کہتے ہیں حاجی صاحب، اور ہمارے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بھی نیت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ
یا سیدی یا رسول اللہ۔ تبرو یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔